اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 سورہ توحہ اور آیت نمبر ہے 50۔ قال فمن ربک یا موسیٰ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ فرعون نے کہا اچھا تو تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔ یعنی رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے، اور صرف تخلیق نہیں کرتا بلکہ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا، اور ساری ریسورسز بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ فرعون بولا اور جو نسلیں پہلے گزر چکی ہیں پھر ان کی کیا حالت ہے؟ یعنی اب اس نے جو سوال کیا کہ اگر یہی بات ہے کہ رب صرف ایک ہی ہے تو پھر ہم میں ہمارے باپ دادا جو اتنے عرصہ پہلے نسل در نسل گزرتے رہے اور مختلف معبودوں کی وہ بندگی کرتے رہے، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی کیا پوزیشن ہے؟ پھر کیا وہ سارے عذاب کے ہی مستحق تھے یا وہ سارے بے وقوف تھے؟ اب سوال اس نے بڑا ٹیڑھا پوچھا ہے تاکہ سامعین کے دلوں میں شک پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ وہ تو ہے ہی دوست کی پکے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نہیں، مجھے نہیں اس کا علم، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں پلٹا کر واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ آپ دیکھیں ابھی جن نشانیوں کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے، بارش اور اس کے نتیجے میں اگنے والی نباتات کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ یہی ذکر کیوں کیا ہے کیونکہ مصر کا نہری نظام بڑا مضبوط تھا اور پیداوار بڑی اچھی ہوتی تھی، اور فرعون اس کا کریڈٹ خود لیتا تھا، تو ان نوے اس کو بتا رہے ہیں کہ ساری تمہارے اوپر رب کی کرامات ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا تو ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ جادو والا جو بھی یہ قصہ ہوا تھا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ نئی ڈیٹیل اس میں ایڈ ہو رہی ہیں، بس انہی کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے کے لیے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ ہی تم پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ۔ قالا موعدکم یوم الزینۃ ان یحشر الناس ضحی فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، آیت نمبر 59 and 60۔ اوکے، اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ کون سے دن سب کو جمع کرنا ہے؟ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں گے۔ یہ کوئی ان کے تہوار کا دن تھا اور چونکہ تہوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو لوگ زیادہ آئیں گے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے کہا شامت کے مارو۔ اب موسیٰ اب جب مقابلہ ہوا ہے نا، یہ بات ہم نے پہلے نہیں پڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے جادوگروں کو للکار کے کوئی بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے انہوں نے؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، 61۔ موسیٰ نے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جادوگر بھی سن رہے ہیں نا یہ بات، جادوگروں کو ہی ویسے تو مخاطب کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ساری آڈینس جو آس پاس لوگ کھڑے ہیں، کیا کیا جھوٹ باندھنا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے جو معجزات ہیں وہ لائک وہ کوئی جادو ہے؟ اس کے اوپر کیا ہوا کہ اب دیکھیں کہ لگتا ہے کہ ان کی جو کمیونیکیشن والی دعا تھی نا وہ بھی قبول کری، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے للکار کر کوئی بات کی اور اس کا اثر دیکھیں کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے۔ یعنی یہ بات جب سنی تو وہ یفقہوا قولی بھی ہو گیا، تو لوگوں نے کیا کیا، یعنی جادوگر آپس میں ایک تو ڈاواڈول ہو گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے موسیٰ کے معجزات کے بارے میں بھی سن رکھا تھا اور وہ پہلے ہی سوچ کر آئے تھے کہ یہ مقابلہ کوئی آسان مقابلہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے احوال سنا ہے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے ان سے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہیں تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیتا۔ شیطان بھی اسی طرح کے نعرے لگواتا ہے نا لوگوں کو کہ دیکھو، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں کہ دیکھو اپنا خوبصورت کلچر مت چھوڑو، اپنا مثالی طریقہ زندگی اس کو بچاؤ، یہ لوگ تو پتہ نہیں کون ہے تمہارے لائف سٹائل کو چھیننے آ گئے ہیں۔
اور کفار میں بھی جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے، تو وہ بھی یہ ہے کہ اور جو کو سوری دھیان دیتے تھے ان کو ان کے بڑے منع کرتے تھے کہ اس کی بات نہ سنو۔ جادوگر بولے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ اب تھوڑے سے کیونکہ نفسیاتی طور پہ دباؤ میں آ گئے ہیں، تو جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ حبالهم وعصیهم یخیل علیہ من سحرهم ان انہا تسعی۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، یعنی وہ سارے سانپ ہی بن گئے۔ موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے، یعنی جو مرضی وہ کر لے، کوئی بھی پینترا بدلے، کوئی نیا حربہ لے کر آئے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ آخر کو یہی ہوا، فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ آخرکار یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے، یا ایمان لائے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یعنی جیسے ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی رعایا کو آزادانہ سوچ کے اوپر بھی ان کے پابندی لگاتے ہیں کہ تم آزاد سوچ نہیں سکتے، ان تم نے سوچنا بھی وہی ہے جو ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ ہاں تم نے یہ سوچنا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے، یعنی موسیٰ جو ہے وہ لگتا ہے کہ تمہارا لیڈر ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ تو دونوں کون ہیں؟ ایک تو فرعون ہے نا، دوسرا کون ہے؟ فرعون کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی تم اس کے جادو کے خوف سے اس کی بات مان گئے اور تم نے میرے خلاف سازش کی ہے کہ تم انکار کرو گے تو وہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے بھسم کر دے گا۔ اب تم دیکھو ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت ہوتی۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، یعنی وہ نشانیاں تو نے بھی دیکھی ہیں اور ہم نے بھی دیکھی ہیں، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لے آئے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پھر جائیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے، انا آمنا بربنا لیغفرنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ دعا انہوں نے کیا مانگی ہے کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ تو جادوگری کیا ہوتی ہے؟ یہ نجاست ہوتی ہے۔ ہم نے اب کیا ہوا اس کے بعد، لقد اوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل پڑے۔ یہ میرے بندے کون ہیں؟ بنی اسرائیل، یعنی تم لوگ کیا کرو، رات کو مصر چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ واقعہ بتا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مرحلہ آپ کے مشن میں بھی آئے گا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ تو ڈرے، یعنی اس کا مطلب ہے تعاقب تو کیا جائے گا۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے یعنی چھا جانے کا حق تھا، جیسے سمندر انتظار کر رہا تھا کہ کب فرعون میرے اندر آئے اور میں اس کو ڈبو دوں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ آسمان اور زمین اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ تو غضب سے پھٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی شرکیہ کلمات بولتا ہے یا شرک کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ تو ایک لیڈر کا فرض کیا ہوتا ہے؟ فرعون لیڈر تھا نا، کیا فرض ہوتا ہے اس کا؟ کہ اپنی قوم کی خیر خواہی کرے، جو کہ ایک ڈکٹیٹر کبھی بھی نہیں چاہ سکتا، اور وہ اپنے قوم کی اس طرح سے رہنمائی کرے کہ ٹھیک ہے باقی میٹرز، لیکن اس کی قوم کی اخلاقی تربیت بھی کرے، یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہاری دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، تم پر من و سلوہ اتارو، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا
وہ پھر گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھا راستہ چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یہ بات تو ابھی یہ بات کس کو سنوائی جا رہی ہے؟ یہ امت مسلمہ کو سنوائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہدایت کی نعمت اب تمہیں دے دی گئی ہے، تمہارے رزق کا انتظام کر لیا گیا ہے، لہٰذا اب تم نے اسی راستے پر چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں راستہ بتایا ہے، ناشکری نہ کرنا۔ وَمَا عَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پر شریعت عطا کرنے کے لیے، تو وہ 40 دن 3+10 والی بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وقت سے تھوڑا سا پہلے ہی چلے گئے، یعنی جو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم تھا اس سے پہلے ہی چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ اس نے کہا وہ بس میرے نقش قدم پر ہی ہیں، یعنی قوم جو ہے وہ میرے نقش قدم پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جلدی نہیں آنا چاہیے تھا، ابھی نئی نئی شریعت نیا نیا کام ہے، نئی نئی ان کی وہ ہوئی ہے، وہ فرعون کے اس سے ظلم سے نکلے ہیں، تو ان کو تمہاری گائیڈنس کی ضرورت تھی، تو تمہیں وہی رہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، وہ میرے نقش قدم پر ہی ہیں، عصری کہ وہ کیونکہ ہارون علیہ السلام کو بھی وہ چھوڑ کے پیچھے گئے تھے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے رب کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جلدی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، اسی کو فالو کریں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی تو کیا ہوا کہ ان کے اوپر پھر کس طریقے سے وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں تو خیر ہر ایک کو ڈالتے ہیں آزمانے کے لیے۔ فاروق آپ کا بھائی کون ہے؟ موسیٰ سخت رنج اور غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ اب موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس نہیں آئے، لیکن یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آ گئے تھے واپس، تختیاں جو جو تورات عطا ہوئی تھی وہ لے کر ہی واپس آئے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ بہت غصے سے واپس آئے اور انہوں نے قوم سے کیا کہا، تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے تو ہم نے ان کو پھینک دیا۔ یعنی یہ جو بات کریں یہ قوم کے بزرگوں سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جن کے پاس نا قوم کے زیورات تھے، امانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو ان لوگوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ ہمارے زیور ہمیں واپس کر دیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے اس کے زیور واپس کر دیے، کیونکہ ان زیوروں سے نا جو فتنہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا۔ پھر اسی طرح ہم نے ان کو زیوروں کو پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور اس کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکالا، یعنی اسی گولڈ کو پگھلا کر سامری نے وہ ایک بچڑے کی شکل بنا لی اس کی، اور اس کے اندر وہ کچھ ڈالا کیا تھا، یعنی اس نے کوئی کرتب دکھایا اور بچڑے کی مورت بنا کر نکالا ہے جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ کا خدا بھی۔ موسیٰ اسے بھول گیا، یعنی موسیٰ کو نہیں پتا کہ خدا کدھر ہے، وہ تو ادھر ہی تھا ہمارے پاس، وہ کوہ طور پہ چلا گیا۔ کیا وہ یہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں اس کی وجہ سے تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو، یعنی میں تمہیں سیدھا راستے کی جو دعوت دے رہا ہوں۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے کسٹوڈیل بنا کے گئے تھے، اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں یہاں پہ بھی پتہ چل گیا، ادھر تو نہیں یہ بات واضح ہوئی تھی سورۃ اعراف میں، لیکن یہاں سے پتہ چل گیا کہ ہارون علیہ السلام نے روکا تھا ان کو، مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے کہ جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری۔ موسیٰ اب یہ ہے کہ قوم کے ساتھ جو انہوں نے وہ ان کو ڈانٹا، اس کے بعد وہ ہارون علیہ السلام کے پاس آئے، بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز سے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، یعنی جو میں تمہیں نصیحتیں کر کے گیا تھا، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہیں کیا۔ تو بڑی محبت سے اپنے بھائی کو بھائی کہہ کے نہیں، ماں کے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا تاکہ ان کا غصہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے، وہ ماں کی محبت ان کو یاد ہے اور یہ یاد ہے کہ میں ان کا بھائی بھی تو ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ بات کیونکہ قتل و غارت تک پہنچ چکی تھی
کہ ایسا ہو جاتا اگر ہارون علیہ السلام مزید ان کو روکتے تو لوگ اتنے مشتعل ہو جاتے کہ وہ ہارون علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے، اور پھر ہو سکتا تھا کہ کچھ جو ہارون علیہ السلام کے حمایتی ہوتے وہ آگے سے کچھ ایسا کر دیتے تو فتنہ پھیل جاتا۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کائنڈلی اگر آپ اپنا مائک آف کر دیجیے۔ موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق کا انداز ہم یہاں پہ نوٹ کریں گے۔ پہلے قوم سے بات کی ہے، سرداروں نے حقیقت بتائی کہ یہ ہوا، پھر اپنے بھائی سے بات کی ہے تو حقیقت مطلب مزید واضح ہو گئی کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ اصل قصور کس کا تھا۔ اب مجرم کی باری آئی، کون؟ سامری۔ اور کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سجھایا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھ لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو جان گئے ہیں حقیقت کو، تو اب کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے جال میں پھانس رہا ہے تاکہ اور مکر کر رہا ہے کہ دیکھو مجھے تو کوئی ایسا کوئی روحانی تجربہ حاصل ہوا جو کسی اور کو نہیں ہوا، تو میں نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے، لا مساس مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس الہ کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، ہم اسے جلا دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا الہ تو بس ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ کون ہوتا ہے اس کے اوپر زوال نہیں آتا، ہر چیز پر اس کا علم بھاری ہے۔ تو مقصد کیا تھا جلانے کا؟ کہ شرک کی جو اصلیت ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھول دیں کہ یہ اصلیت ہوتی ہے اس خدا کی جس کو لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ خدا اچھا آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ 99 سے 35 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا وہ آپ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، جس طرح قرآن نازل ہو رہا ہے اسی طرح پہنچائیں، یعنی تدریج کے ساتھ اور جلدی نہ کریں۔ آدم علیہ السلام نے بھی جلدی کی تھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں اللہ کے ساتھ لیکن تعلق اپنا مضبوط رکھیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور اس وقت ان میں سے جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں تم دنیا کی زندگی بس ایک دن تک گزار کے آئے، یعنی اس دن ایک دن کے مزے کے پیچھے جو ایک دن کی زندگی لگے گی دنیا کی، وہاں جا کر پوری آخرت کی زندگی جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کو داؤ پہ لگا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ والی بات کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ یوم او بعد جاؤ یوم، بنی اسرائیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ وہ کہیں گے بس اتنا ہی ٹھہرے رہے کہ بس آپس میں جان پہچان کا ہی ٹائم ملا تھا، بس اور تو زیادہ کوئی ٹائم نہیں تھا۔ البقرہ میں جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلایا، انہوں نے جب پوچھا کم لبثت کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی ٹھہرا ہوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ آخر میں جا کے جو حقیقت کھلنے والی ہے کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی اس زندگی کے سامنے جو ہم آگے گزارنے جا رہے ہیں، وہ اس کی حیثیت کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں بار بار، اور ابھی سے بتا رہے ہیں، مطلب وہ ساری سچویشن جو وہ سارے باتیں جو لوگ اس وقت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی بتا رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں۔ تاکہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ تم اس دنیا کی زندگی کو جو بہت چھوٹی سی ہے، تمہیں بہت لمبی لگ رہی ہے لیکن وہ بہت چھوٹی سی ہے، اس کو پروڈکٹیولی گزارو، اس کو اور ویسے گزارو کہ جس کے پاس جانا ہے اس کی مرضی شامل ہو اس کے اندر۔ یہ لوگ تم سے پوچھیں آخر کار یہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے۔ یعنی ابھی یہ جو پہاڑ ہیں، یہ کھائیاں ہیں، ان ایون سرفیسز ہیں، پلیٹوز ہیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے ایک روٹی ہوتی ہے، بالکل اس طرح کی۔ اور روٹی کی مثال میں نے اس لیے بھی دی ہے کہ ابھی تو زمین کیسی ہے؟ ایک بال جیسی ہے، ہم بال کے اوپر رہ رہے ہیں،
لیکن تب یہ کھینچ کے چپٹی کر دی جائے گی، چوڑی کر دی جائے گی، کیونکہ اس میں کیونکہ میدان بنے گا نا، اور اس میدان میں وہ پہلا انسان جو دنیا میں آیا تھا اس سے لے کے اس آخری انسان تک نے کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے زمین کو نا ہموار کر دیا جائے گا۔ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، کہ ان کو پہاڑوں کو، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہیں دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن ولا تسمع الا ہمسا۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔ کون منادی ہوگا؟ سور میں پھونک جو ماری جائے گی وہ کوئی، اور یہ دوسری دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اس وقت لوگ حشر اس وقت ہوگا، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، یعنی کوئی نہیں کہے گا نہیں میرا تو موڈ نہیں ہو رہا آج۔ دیکھیں آج ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ منادی دیتے ہیں، 5 دفعہ، وہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، حی علی الصلاح، صلاۃ کی طرف آؤ، ہم کان ہی نہیں دھرتے۔ لیکن اس دن کیا ہے، کوئی اکڑ نہیں دکھانی، کوئی سستی نہیں، بھاگیں گے اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہیں سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے۔ تو مریم میں کیا تھا کہ جس کو رحمان پروانہ دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے گا کسی کو کہ تم شفاعت کرو اور اس کی بات بھی سننا پھر پسند کرے گا۔ شفاعت کی 3 شرائط ہیں جو ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کا اذن، کہ کون سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اذن دیں گے کہ جو جو سفارش کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا کہ کس کے حق میں سفارش کرنی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل کہ کسی ایکس وائی زی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں اور وہ فوراً شروع ہو گیا میرا فلانا دوست ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلانے شخص کی شفاعت کرو، اور سفارش کرنے کے لیے یعنی وہ ایک وکیل بنے گا، اور سفارش کرنے کے لیے جو الفاظ وہ استعمال کرے گا وہ سچ پہ مبنی ہوں گے، جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی دنیا کی عدالت کے جج کے سامنے نہیں کھڑا جہاں جھوٹ چل جائے گا۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم کا یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ تو اگر کوئی مومن ہوگا اور نیک عمل بھی کرتا ہوگا تو اس کے لیے بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ کس کے لیے اور غم نہیں ہے؟ جو وہی کو فالو کرے گا۔ بار بار یہی بات آتی ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ تو خوف اور حزن کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ ہی قرآن کا ذکر آ گیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات شامل کی ہیں تاکہ یہ لوگ ٹیڑھی راہوں سے بچیں یا ان میں ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو جائیں، یعنی آج ہی پیدا ہو جائیں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل نہ ہو جائے، اور دعا کرو ربی زدنی علما، اور دعا کرو اے میرے پروردگار مجھے علم میں مزید کر، یا میرے علم میں اضافہ فرما۔ پورے قرآن میں ایک ہی چیز کے اضافے کی دعا ہمیں ملتی ہے کہ یا اللہ یہ میرے پاس بڑھا دے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ علم، یعنی کوئی مال بڑھانے کی، کوئی اولاد کو زیادہ کرنے کی، اسٹیٹس کو بڑھانے کی کوئی ایسی دعا ہمیں نہیں ملتی، علم کو بڑھانے کی ملتی ہے، اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے۔ اب یہاں جلدی کی بات پہلے گزری نا کہ جلدی نہیں کرنی، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا، تو نیک کام میں بھی اس وقت یہ ڈسکس ہوا تھا کہ جلدی نہیں کرنی، اس میں بھی حکمت سے کام لینا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو اس کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، جب وحی کا سلسلہ یعنی وہ وحی جو ابھی آ رہی ہے وہ ابھی آنی بند ہو جائے، رک جائے، جتنی آنی ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ نہ ہو کہ میں اس کو بھول جاؤں۔ تو کیا کرتے تھے کہ اپنے ساتھ ساتھ نا اس کو وربلائز کرنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ وہی مکمل نہ ہو جائے، یعنی آپ نے سماعت پر توجہ دینی ہے، سماعت پر توجہ نہیں ہوگی آپ کی تو پھر آپ بھول سکتے ہیں، تو غور سے سننی ہے سب سے پہلے بات۔ اور ہم نے وہ کل ہی ہم نے یہ پڑھی تھی، پرسوں ہم نے یہ بات پڑھی تھی 14ویں پارے میں، کہ علم کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ سننا ضروری۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پھر سے آئے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا۔ عزم کیا مطلب ہے؟ ارادے کی پختگی نہیں پائی، جلد بازی کی انہوں نے، اور جلد بازی کی وجہ سے کیا ہے کہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دعوت حق کے مشن میں کسی معاملے پہ آپ نے جلدی نہیں کرنی، یہ واقعہ ایسے ہی یہاں پہ آ رہا ہے۔
याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, वो सब तो सजदे में गिर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो, ना ही प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उनको फुसलाया और कहने लगा, आदम बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अबदी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी, और ज़रा इंसान को तो जल्दी होती है हर वक्त पावर लेने की, पोजीशन लेने की, आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान है तो बस चले गए। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी उस दरख्त का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि फौरन ही उनके सतर एक दूसरे के आगे खुल गए, यानी वो सरकारी लिबास, जो जन्नती लिबास था, वो खत्म हो गया और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांपने। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। फिर उसके रब ने उसको बरगुजीदा के, देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उसने उसने नाफरमानी की और वो राह रास्त से भटका है, लेकिन उसके बाद उनको नदामत बहुत ज्यादा थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वो कलिमात सिखाए थे। फिर उसके रब ने उसको बरगुजीदा किया और उसकी तौबा को कबूल कर लिया और उसे हिदायत बख्शी। कौल अहबिता मिन्हा जमीअन बादुकुम लिबादिन अदु, और इसे हिदायत की और फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ। दोनों कौन? यानी शैतान भी साथ में होगा, इंसान भी उतरेगा और शैतान भी। यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी इस हदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा, ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। और जो मेरे जिक्र यानी इस नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंगदस्त जिंदगी होगी और कयामत के रोज हम उसको अंधा उठाएंगे। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा है कि तंगदस्त जिंदगी होगी। इसका एक ये हो सकता है कि क्योंकि वो वही को फॉलो नहीं करेगा तो इसलिए उनके दिलों के अंदर, लोगों के अंदर इत्मीनान नहीं होगा, चाहे दौलत जितनी मर्जी हो, दुनिया जितनी मर्जी उनको हासिल हो। और क़यामत के रोज अल्लाह ताला ने कहा कि वो उसको अंधा उठाएंगे। अब अंधा क्यों उठाएंगे उन लोगों को, उसके ऊपर बात होगी। वो कहेगा, परवरदिगार दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ, इसी तरह तू हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आ गई थी तूने भुला दिया, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। तो तुम्हें कितनी निशानियां दिखाएगी। आप देखिए हम कितनी निशानियां अब तक पढ़ चुके हैं, कायनात की निशानियां पढ़ चुके हैं, अनफुसी दलीलें हम पढ़ चुके हैं, अजाब के, इबरत के नमूने हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये वो लोग थे जो उन सब से अंधे बने रहे, इन्होंने देखा भी नहीं, इन्होंने बॉदर ही नहीं किया उनको। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया में तुम अंधे बने रहे मेरी आयत के को लेकर, और आज तुम अंधे उठाए उठाए जाओ। इसी तरह हम हद से गुजर जाने वाले और अपने रब की आयत ना मानने वाले को बदला देते हैं और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त और देरपा है। अम, व, व, अफलम यहदी लकुम कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरूनि यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी दालिका लआयातिन लिउलिन नुहा वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकाना लिज़ामन व अजलुम मुसम्मा। 129 तक। फिर क्या इन लोगों को कोई हिदायत ना मिली कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनकी बस्तियों में ये आज चलते फिरते हैं। यानी वो हलाक शुदा कौमें जिनका तज़किरा हम पढ़ भी चुके हैं, और ये भी बात गुजर चुकी है कि जैसे बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल में, कि वो इनकी गुजरगाह पर उनके जो आसार कदीमा है वो वाक़या है, ये इनको देखते हैं। दर हकीकत इसमें बहुत सारी निशानियां उन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं। तो निशानियां कबूल तो वही करता है जो अक्ल वाला हो, बेवकूफ तो बस देख के गुजर ही जाएगा। वलौला कलिमतुन सबकत मिन रब्बिका लकाना लिज़ाम व अजलम मुसम्मा फस्बिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह अतराफ़न नहारा लअल्लका तर्दा। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही तय न कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर ना की जा चुकी होती तो जरूर इनका भी फैसला चुका दिया गया होता। बस ए नबी, क्या बात तय कर दी गई है कि इनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देनी है, और कयामत की बात भी तय हो चुकी है, और ये भी कि इनको चॉइस की भी आज़ादी है। रास्ते इनको दोनों दिखा दिए जाएंगे, आगे इनकी मर्जी है कि वो उसको कबूल करते हैं या नहीं करते। और दोनों रास्तों के कबूल करने या इनकार करने की सजा और जजा भी बता दी गई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र कीजिए। और सब्र कैसे, क्या तरीका है? अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह करो सूरज निकलने से पहले, यानी फजर के वक्त, और गुरूब होने से पहले। गुरूब होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले जोहर भी आ जाती है और असर भी आ जाती है।
اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، یعنی کہ عشاء مراد ہے اس میں، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی تم یہ کام کر کے دیکھو تو تم دیکھو گے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ مشن کے دوران جو ناخوشگوار حالات پیش آئیں گے، اس پر تمہارے دل کو تسلی ہوگی تو تم شکایت نہیں کرو گے۔ ولا تمدنک عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، یعنی ان میں سے کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ میں، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ایک نصیحت بار بار کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہو، مگر وہ تمہارا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ مقصود تمہارا کیا ہے؟ آخرت۔ اگر تم دنیا کو اپنا مقصد بنا لو گے اور تمہاری ساری جد و جہد دنیا بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اس کو اچھا خوبصورت آرام دہ سکون والا بنانے میں لگ جائے گی، تو تمہاری آخرت اگنور ہو جائے گی۔ تو پھر کیا دنیا کی حیثیت کیا بتائیے؟ پہلے کیا کہا؟ دن کا ایک حصہ، دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، یعنی صرف اپنا لے کے نہیں بیٹھ جانا، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ پھر سے تقوی کا ذکر۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق، تمہاری زندگی کتنی ہے، تمہاری رزق کتنی ہے، وہ کتنا ہے، وہ ہمارے ذمے ہے، ہم تمہیں دے کے رہیں گے۔ کہتے ہیں نا رزق پیچھا کرتا ہے انسان کا۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنا کام پورا کرنا ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا؟ ان کی وہی ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا مرغے کی ایک ٹانگ کی، بس معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا، یعنی ایک ہی شخص نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلے تمام صحیفوں کی تعلیمات کا نچوڑ تو تمہیں نکال کر دے دیا ہے۔ اور ہر صحیفے میں جتنی بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، بیسک جو جو تعلیم تھی وہی توحید کی تھی، وہ شرک کا انکار تھا، وہ آخرت پہ یقین تھا، اور پھر وہ اخلاقی تعلیم تھی جو انسان نے کو بتائی گئی کہ زکوٰۃ والی بات ہے یا پھر اللہ تعالیٰ سے جڑنے والی بات۔ تو یہ تو ساری وہی چیز رہی ہے۔ تو ساروں کا نچوڑ تو تمہیں دے دیا ہے اس بندے نے، اللہ کے بندے نے، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ یہی کہتے، اے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں آئی اس رسول پہ، ہم نہیں مانتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ میں ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا بغیر کسی ہدایت کا انتظام کیے، تو پھر انہوں نے کیا شکایت کرنی تھی؟ یا اللہ آپ نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، یہ آپ نے ہمیں ذلت و رسوائی کی زندگی دے دی ہے، ہمیں موت دے دی ہے ذلت و رسوائی کی، تو آپ ہمارے پاس رسول بھیج دیتے تو ہم اس پہ ایمان لے آتے۔ تو اب تو رسول آ گیا ہے نا تمہارے پاس، اے نبی ان سے کہو، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، لیکن آپ مان نہیں رہے اس کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، یعنی تمہیں بھی انتظار ہے، مجھے بھی، بس منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ سو ہمارا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ سورہ انبیاء کل انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی، جو 17ویں پارے میں ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعور کے ساتھ زندگی دے کہ ہم واقعی اس دنیا کو دھوکے کا سامان ہی رکھیں اور اس کو اسی طرح سے گزاریں جس طریقے سے اس نے ہمیں گزارنے کی تعلیم دی ہے، اسی کے اندر ہمارا دل نہ لگا رہے، ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہوں، ہم اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں، ہم اس کے احکامات کو بجا لانے والے ہوں، ہم اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، اس کے احکامات ہماری پسند بن جائیں، اور اس کو جو نہیں پسند ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کروا دے۔ اور اس کاوش کو کہ آپ سب لوگ اس محفل میں آئے ہیں، آپ لوگوں نے قرآن سنا ہے، آپ نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت دے، آپ لوگوں کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے بھی جو ہم سے پہلے تھے لوگ جو گزر گئے، جو ابھی اپنے قبروں میں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم